اور جو مال کو بچا بچا کر رکھتے ہیں اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، لالچ میں آ کر، حرص میں آ کر پھر وہی مال اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا زکوٰۃ سے اپنے مال کو نقصان سے بچاؤ اور صدقے سے اپنے مال کو بڑھاؤ، یعنی کہ صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے انسان کو دونوں طریقوں سے فائدہ ہے، اور جو زکوٰۃ کے دنوں میں مال بچا کے رکھے پھر وہی مال اس کے وبال میں آ جاتا ہے۔ لالچ، حرص جو انسان کو وہ ہلاک کر دیتی ہے۔ جس طرح محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جریر رحمۃ اللہ علیہ آپ روایت کرتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص آیا، کہنے لگا ہے اللہ کے نبی مجھے بھی آپ اپنے سفر میں ساتھ رکھیے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دونوں نے سفر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ شخص تھا، ایک پتھر کے قریب جا کر رکے، سفر کرتے کرتے کھانا کھانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک اس کو دی، ایک اپنے پاس رکھ لی، ایک روٹی بچا لی، اور کھانا کھانے کے بعد آپ نہر پہ پانی پینے کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے گئے، جب واپس آئے تو وہ روٹی غائب تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ روٹی کہاں ہے، کس نے اٹھائی؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، سمجھ گئے، کہا چلو پھر آگے سفر کرتے ہیں۔ جب سفر کرنے لگے تو راستے میں دیکھا ہرنی اپنے 2 بچوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بچے کو بلایا، وہ آیا، آپ نے اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کو پکایا، دونوں نے کھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھانے کے بعد اسے کہا اے شخص، جس رب نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا اور جو تو نے دیکھا ہے، سچ رسد بتا تجھے اس رب کی قسم کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سفر کیا، آگے سے دریا آیا، آپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور دریا پار کر دیا، پانی پہ چلتے رہے۔ پھر فرمایا کہ جس رب نے تمہیں یہ معجزہ دکھایا میرے ہاتھوں سے، اس رب کی قسم بتا روٹی کہاں ہے تیسری؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آگے سفر جاری کیا، ایک صحرا آیا اور صحرا میں ریت کے ٹیلے تھے، آپ وہاں بیٹھ گئے، ریت کو اکٹھا کیا، اور ریت کو اکٹھا کرنے کے بعد کہا اے ریت اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ اب وہ سونا بن گئے، اللہ کے نبی نے حکم دیا تو وہ سونے کے 3 حصے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیے، ایک حصہ اپنے پاس، ایک حصہ اس شخص کو دیا، اور فرمایا تیسرا حصہ اس کا ہوگا جس نے روٹی لی۔ اب وہ شخص بول پڑا اے اللہ کے نبی وہ روٹی میں نے چھپائی تھی۔ پہلے وہ مان نہیں رہا تھا، اب مال کو دیکھا، لالچ میں آ کر مان گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 حصے اس کو دیے اور کہا تو مجھ سے جدا ہو جا، واپس چلا جا، تو میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتا۔ اب وہ جب واپس آیا تو راستے میں 2 شخص اسے ملے، انہوں نے دیکھا اس کے پاس سونا ہے، انہوں نے ارادہ کیا اس کو قتل کرتے ہیں، سونا لے لیتے ہیں۔ اور اس نے کہا مجھے قتل نہ کرو، یہ 3 حصہ یہ جو سونا ہے ہم تینوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ وہ اس بات پہ راضی ہو گئے۔ وہ کہنے لگا ہم میں سے کوئی ایک شخص بازار میں جائے، کھانا لے کے آئے، اور کھانا کھانے کے بعد ہم تقسیم کریں گے۔ اب ایک شخص کھانا لینے کے لیے بازار میں گیا، وہ جب کھانا لینے لگا تو اس کی نیت میں فطور آ گیا، شیطان آ گیا۔ اس نے کہا کھانے میں زہر ملاتا ہوں، یہ دونوں کھانا کھائیں گے، سونا میرا ہو جائے گا۔ ادھر ان دونوں نے میٹنگ کی کہ وہ آئے گا، ہم اس کو قتل کریں گے تو سونا ہم دونوں آپس میں تقسیم کر دیں گے۔ اب وہ کھانا لے کر آیا اور آتے ہی ان دونوں نے اس کو قتل کر دیا۔ بعد میں انہوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا، تھوڑی دیر کے بعد جب زہر نے اثر دکھایا تو وہ دونوں ہی مر گئے۔ اب تینوں مر گئے، سونا ویسے کا ویسے پڑا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی دنوں کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا 3 لاشیں بھی پڑی ہیں، سونا بھی ویسے کا ویسے پڑا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا دنیا والو، اے دنیا والو، دنیا ایک دھوکہ ہے، اس سے لالچ میں نہ آنا، یہ تمہیں ہلاک کر دے گی۔ تو یہ لالچ جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، تو جو اللہ کی راہ میں اپنے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، پھر اللہ اس کے مال کو نقصان سے بھی بچاتا ہے، اس کے مال کو بڑھاتا بھی ہے۔ حضور نے فرمایا 7واں جو ہم حدیث پڑھ رہے تھے، 7ویں قسم کا شخص وہ ہے جس نے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، اس نے صدقہ کیا ایسے چھپا کے، حضور نے فرمایا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کے دائیں بائیں ہاتھ کو
اللہ کے دائیں ہاتھ میں کیا دیا ہے، ایسے شخص کو بھی اللہ قیامت کے دن اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔